حویلی کا صحن مہمانوں سے کچاکچ بھرا ہوا تھا اور ڈھولک کی تھاپ پر گاتی لڑکیوں کے کہکے فضا میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے، مگر برآمدے کے سب سے آخری کونے والے کمرے میں ایمن اپنے کانوں پر مضبوطی سے ہاتھ دھرے لیپ ٹاپ کی روشنی میں گم تھی۔ ایمن، او ایمن، یار یہ جوڑا تو دیکھو، کتنا شاندار کام ہے اس پر۔ یہ تم پہن رہی ہو یا میں پہن لوں؟ سارا نے کمرے کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھولا اور اپنی چہکتی آواز سے کمرے کا سکون غارت کر دیا۔ جو مرضی کرو سارا، بس ابھی میرا سر نہ کھاؤ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کل میرا میر گروپ آف انڈسٹریز میں میرا انٹرویو ہے۔ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ایمن نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر جھنجھلا کر جواب دیا، توبہ ہے میر گروپ والے، کیا انسان کو کچا چبا جاتے ہیں؟ سارا نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چبا جائیں یا نگل لیں مجھے پرواہ نہیں، مجھے یہ جاب ہر حال میں چاہیے۔ سارا، مجھے اپنی پہچان بنانی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں۔ مجھے خود مختار بننا ہے۔ اچھا بابا، لگی رہو تم اپنے اس لیپ ٹاپ کے ساتھ۔ میں جا رہی ہوں ہلدی اور اپٹن کی رسم کی تیاری کرنے۔ سارا نے ناک چڑھائی اور پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایمن نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کی نظر بیٹری کے نشان پر پڑی جو سرخ ہو کر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ صرف 10%؟ یا اللہ، ابھی تو بہت ساری تیاری باقی ہے۔ اس نے جلدی سے چارجر پلگ میں لگایا۔ چلو 2 گھنٹے میں یہ فل ہو جائے گا، تب تک میں بھی باہر جا کر تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 گھنٹے گزرے تو وہ ہانپتی کانپتی واپس آئی تاکہ اپنی بقیہ تیاری مکمل کر سکے، مگر جیسے ہی اس کی نظر میز پر پڑی اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ چارجنگ پورٹ میں اس کا چارجر نہیں بلکہ ایک اور چمکتا ہوا لیپ ٹاپ لگا ہوا تھا، جبکہ اس کا اپنا چارجر بے دردی سے نکال کر ٹیبل پر پھینک دیا گیا تھا۔ کس گدھے نے میرے لیپ ٹاپ کا چارجر اتارا ہے؟ کس کی شامت آئی ہے؟ ہمت ہے تو میرے سامنے آئے۔ ایمن کا غصہ کمرے کی دیواروں سے ٹکراتا ہوا حویلی میں گونج اٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کسی کو بھی کچا چبانے کے لیے تیار ہے۔ وہ بھی اپنا غصہ لفظوں میں ڈھال ہی رہی تھی کہ ایک طویل قامت اور سنجیدہ صورت والا نوجوان بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اطمینان سے کمرے میں داخل ہوا۔ آئی ایم سوری، میرا لیپ ٹاپ بالکل ڈیڈ ہو رہا تھا اور مجھے ایک انتہائی ضروری فائل ای میل کرنی تھی، اس لیے میں نے آپ کا چارجر ہٹا کر اپنا لگا لیا۔ او مسٹر، یہ حرکت تم نے کی ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میری کل کے انٹرویو کی پوری تیاری کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ ایمن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ دیکھیں، میں نے معذرت کی ہے نا، بس 5 منٹ کی بات تھی۔ شامیر نے اس کی بدتمیزی پر اپنی بھویں سکیری۔ بس بس، زیادہ صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یونانی بندر۔ اگر تم یہاں مہمان نہ ہوتے تو میں ابھی تمہارا سر پھاڑ دیتی۔ تمیز نام کی کوئی چیز چھو کر بھی نہیں گزری تم جیسے مغرور لوگوں کو۔ ایمن نے جھک کر اپنا چارجر فرش سے اٹھایا اور اسے کسی قیمتی متاع کی طرح جھاڑنے لگی۔ معاف کیجیے گا یونانی بندر، آپ کی الفاظ کی چوائس کافی عجیب ہے، اور یہاں پر قابض ہونے سے پہلے شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ بھی یہاں پر مہمان ہی ہیں۔ شامیر نے آئی برو اچکا کر اسے جتایا۔ کل اگر میں انٹرویو میں فیل ہوئی تو اس کی ذمہ دار صرف تم اور تمہارا یہ بدصورت لیپ ٹاپ ہوگا۔ ایمن نے غصے سے پیر پٹکا۔ بدصورت؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ لیٹسٹ ماڈل ہے؟ اور رہا یونانی بندر کا خطاب، تو آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ ایسی کوئی نسل نہیں پائی جاتی۔ شامیر کے لبوں پر تمسکرانہ مسکراہٹ ابھری جو ایمن کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ تمہاری یہ تھوپڑی دیکھ کر لگتا ہے تم یونان کے جنگلوں سے ہی بھاگ کر آئے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا جوتا اٹھا لوں۔ ایمن نے اپنا جوتا فرش پر زور سے پٹکا۔ شامیر اسے ایک گہری نظر سے دیکھتا ہوا خاموشی سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ایمن پیچھے کھڑی ابھی تک اسے کوس رہی تھی، جبکہ حویلی کی فضا میں شادی کے نغمے ابھی بھی گونج رہے تھے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ چارجنگ پر لگا کر حویلی کے دوسرے کمرے کی طرف بھر گئی اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو مصلی کے ریشمی دھاگوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے مالک حقیقی کے سامنے اپنی ننھی ننھی خواہشات رکھ رہی تھی۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے نا کہ میں بے بس اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا،
مجھے وہ برانڈڈ بیگ بھی لینا ہے اور ان چھوٹے بچوں کے لیے ڈھیروں کھلونے لانے ہیں جو ہر عید پر نئی چیزوں کی حسرت کے لیے پھرتے ہیں۔ میرے لیے یہ نوکری صرف ایک جاب نہیں بلکہ میرا مان ہے۔ تو میرا مان بھرم رکھ لینا۔ اللہ میاں، ایمن ابھی دعاؤں میں مصروف ہی تھی کہ اچانک ایان نے کمرے میں قدم رکھا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر زبردستی اپنی ہنسی دبائی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے! کہیں ہماری ایمن بیوی کو کسی سے عشق تو نہیں ہو گیا جو اس طرح آنسو بہائے جا رہی ہے؟ ایان نے تکیا بیڈ پر اچھالتے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ایمن نے جلدی سے آنسو پہنچے اور مسلے سے اٹھ کر ایان کے بالکل قریب آئی۔ ایان پلیز مذاق مت کرو، کل میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، میری جاب کے لیے انٹرویو ہے اور مجھے ہر حال میں وقت پر پہنچنا ہے۔ دیکھو ایان، تم میرے سب سے پیارے کزن ہو نا، پلیز مجھے کل صبح 8 بجے میر گروپ آف انڈسٹریز پر چھوڑ دینا، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ میں خود نہیں جا سکتی ایان۔ ایان نے تھوڑی دیر تک سوچا اور پھر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چلو ٹھیک ہے، اٹھا دینا مجھے، میں چھوڑ دوں گا، اور اب سو جاؤ ورنہ انٹرویو میں یہ سوجی ہوئی آنکھیں لے کر جاؤ گی۔ ایمن نے ایک اطمینان کی سانس لی اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اب بس چند گھنٹے ہی سونا ہے۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تھا، مگر حویلی کے در و دیوار ابھی بھی خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، کیونکہ رات کے تک بارات کی تیاریوں کا شور رہا تھا اور ابھی تک سب لوگ تھکے ہارے نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ ایمن تیار ہو کر ایان کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ایان خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اور اس کے خراٹے پورے روم میں گونج رہے تھے۔ ایان اٹھو، 8 بج گئے ہیں، دیکھو میں تیار ہو گئی ہوں۔ ایمن نے اس کے کندھے سے پکڑ کے زور زور سے ہلایا، مگر ایان نے ایک لمبی انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر کمبل سر تک تان لیا۔ یار ایمن، سونے دو نا، رات 3 بجے تو لیٹا ہوں، کوئی رکشہ کر لو تم پلیز۔ ایان کی نیند بھری آواز نے ایمن کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ تم بہت برے ہو ایان، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا نا، نکمے کہیں گے۔ ایمن نے پیر پٹکا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنا پرس چیک کیا جس میں کل 500 روپے رکھے تھے۔ یا اللہ، اس میں تو شہر تک کا کرایہ بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ وہ حویلی کے گیٹ سے باہر نکل آئی اور تیز تیز قدموں سے مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا سٹاپ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک خستہ حال بس دھواں اڑاتی ہوئی وہاں رکی تو ایمن نے دل کرا کر کے اس میں چھلانگ لگا دی۔ بس کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مردوں کی بھیڑ اور گرمی نے ایمن کا دم گھٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ بس کے جھٹکوں نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا پسینہ بہہ کر گردن تک آ رہا تھا اور دوپٹہ بار بار الجھ رہا تھا۔ یا اللہ، کہاں میں سوچا تھا کہ ایان کی گاڑی میں سکون سے جاؤں گی اور کہاں یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ایمن نے بربراتے ہوئے گھڑی دیکھی تو 8:30 بج چکے تھے۔ بس کی رفتار اتنی سست تھی کہ اسے لگا وہ کبھی پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ اسے وہ تمام ڈائیلاگ یاد آ رہے تھے جو اس نے رات بھر رٹے تھے، مگر اس بھیڑ میں اسے سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ جب وہ بس سے اتری تو اس کے پیر کانپ رہے تھے اور انگلیاں ایسا تھا جیسے وہ انٹرویو دینے نہیں بلکہ کسی جنگ سے لڑ کر آئی ہو۔ اس نے جلدی سے بالوں کو درست کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب اس کے سامنے شہر کی لمبی سڑک تھی اور وقت تیزی سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ بس اس کے دل میں ایک ہی دھن تھی کہ اسے میر گروپ کے آفس تک پہنچنا ہے۔ اس نے ایک رکشے والے کو ہاتھ دیا اور رکشہ ایمن کے اشارے پر ایک جھٹکے سے اس کے قریب آ کر رکا تو اس نے بغیر وقت ضائع کیے تیزی سے اس کے اندر بیٹھ گئی اور رکشہ شور مچاتا ہوا سڑک پر دوڑنے لگا۔ ایمن ابھی اپنی سانسیں درست کر ہی رہی تھی کہ رکشے والے کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہینڈل تھاما اور دوسرے سے فون کان سے لگا لیا۔ او بھلی مانس، کیوں میرا خون جلا رہی ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ شہر میں رکشہ چلانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایمن نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کی گفتگو سنی تو کان وہیں لگ گئے۔ فون کی دوسری طرف سے شاید کسی مطالبے کی بوچھار ہوئی تھی، کیونکہ رکشہ والا باقاعدہ چلا رہا تھا، روٹی کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر کا کرایہ سر پر کھڑا ہے اور تمہیں اس مہنگائی میں شادی کی سالگرہ منانی ہے اور گجرے بھی چاہیے۔ کہاں سے لاؤں میں اتنے پیسے؟ کیا میں یہ رکشہ بھی بیچ دوں؟ رکشہ والے نے غصے سے ایک زوردار بریک لگایا جس سے ایمن کا سر سامنے والی نشت سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ بھائی صاحب، ذرا آرام سے چلائیں۔ ایمن نے ڈرتے ہوئے اسے ٹوکا، مگر رکشہ والا اپنی دھن میں مگن تھا۔
دیکھو بختو، ضد مت کرو، میں شام کو خالی ہاتھ آؤں گا، میرے پاس فضول خرچی کے لیے ایک پائی بھی نہیں ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ غریب کی کوئی سالگرہ نہیں ہوتی؟ رکشہ والے نے فون کاٹ کر ڈیش بورڈ پر پٹکا اور ٹھنڈی آہ بھری۔ ایمن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جس پر بے بسی اور دکھ کی لکیریں واضح تھی۔ اسے اپنی وہ دعا یاد آ گئی جو اس نے چند گھنٹے پہلے مسئلے پر بیٹھ کر مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بنا دے۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور وہ 300 روپے نکالے جو اس نے انٹرویو کی فائل خریدنے کے لیے بڑی مشکل سے بچا کر رکھے تھے۔ رکشہ میر گروپ کے عظیم الشان دفتر کے سامنے رک گیا۔ بھائی صاحب یہ لیں اپنا کرایہ اور یہ 300 روپے میری طرف سے، اپنی بیوی کے لیے گجرے اور مٹھائی لے جائیے گا۔ ایمن نے رقم اس کی طرف بڑھائی تو رکشہ والے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں باجی، آپ تو خود مسافر لگ رہی ہیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ ارے رکھ لیں بھائی صاحب، آپ کی بیوی بہت خوش ہو جائے گی۔ ایمن نے زبردستی پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے اور رکشے سے نیچے اتر گئی۔ رکشہ والا اسے ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا نظر سے اوجھل ہو گیا۔ ایمن سڑک کے کنارے کھڑی دھول اڑتے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے پاس اب فائل خریدنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچا۔ او نو، ایمن یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب میں انٹرویو میں یہ مرے ترے کاغذات ہاتھ میں پکڑ کر جاؤں گی؟ حاتم تائی کی بیٹی بننے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ خود کو کوسنے لگی۔ اب وہاں وہ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے اور میں بھکاریوں کی طرح یہ کاغذات سینے سے لگائے کھڑی رہوں گی۔ ایمن نے اپنا ماتھا پیٹا اور تپتی سڑک پر کھڑے ہو کر سوچنے لگی، واہ ایمن بی بی واہ، دوسروں کی سالگرہ منوا دی اور اپنی نوکری کا جنازہ نکال دیا۔ اب جاؤ اور بتاؤ اپنے باس کو کہ میں نے فائل کے پیسے گجروں پر لٹا دیے، وہ تو میرا منہ دیکھتے ہی باہر نکال دے گا۔ ایمن نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ان کاغذات کو سیدھا کرنے لگی جو بس کی بھیڑ میں مڑ چکے تھے۔ اسے اپنی نادانی پر رونا بھی آ رہا تھا مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور مڈ گروپ کی عالیشان عمارت کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں اسے اپنی تقدیر کا سامنا کرنا تھا، چاہے اس کے پاس فائل ہو یا نہ ہو۔ اس کے پاس اس کا وہ دل تھا جو دوسروں کے دکھ پر پگھل جاتا تھا۔ ایمن نے میر گروپ آف انڈسٹریز کی بلند و بالا شیشے کے دروازے کو دھکیلا تو اندر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے پسینے پر شرابور وجود کو ایک جھرجھری سی دی تھی۔ عمارت کے اندرونی حصہ کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں قیمتی سنگ مرمر اور فانوس کی روشنی آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں مرے ترے کاغذ دبائے اندر کی طرف بڑھی تو وہاں موجود لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں ہر لڑکی کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ برانڈڈ سوٹ، قیمتی جوتے اور مہنگے پرفیومز کی ملی جلی خوشبو نے فضا کو مہکا رکھا تھا۔ ایمن نے اپنے سادہ سوٹ اور بس کے دھکوں سے بکھرے بالوں پر نظر ڈالی تو اسے زمین میں گڑ جانے کی خواہش ہوئی۔ ایکسکیوز می، انٹرویو کے لیے کہاں جانا ہے؟ ایمن نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکا پورے اعتماد بناتے ہوئے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ اس لڑکی نے ایمن کو سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی نظر سے دیکھا اور پھر نہایت بے رخی سے اشارہ کیا۔ دائیں طرف کو کوریڈور میں جائیں، وہاں ویٹنگ ایریا ہے، ابھی ٹائم ہے، آپ چاہیں تو فریش ہو لیں۔ ریسیپشنسٹ کے لہجے میں چھپی حقارت ایمن کو چبھ گئی۔ وہ تیزی سے کوریڈور کی طرف بڑھی اور وہاں موجود واش روم کا بڑا سا سائن بورڈ دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلتے ہی ایمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے منہ سے ایک دبی سی چیخ نکلی، یا اللہ، یہاں کے تو واش روم بھی ہمارے کمروں سے بڑے ہیں۔ اس نے دیواروں پر لگی قیمتی ٹائلز اور سنہری نلکوں کو چھو کر دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ سامنے دیوار پر لگے قد آدم آئینے میں جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو وہ خود ہی ڈر گئی۔ ہائے ایمن، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ بال ایسے اڑ رہے تھے جیسے ابھی کسی طوفان سے مقابلہ کر کے آئی ہو۔ اس نے جلدی سے نلکا کھولا تو وہاں سے نیم گرم پانی نکلنے لگا۔ اس نے اپنے چہرے کو تھپ تھپایا اور بالوں کو انگلیوں کی مدد سے درست کرنے لگی۔ وہ وہیں رکھے ہوئے مہنگے ہینڈ واش کی خوشبو سونگھنے لگی۔ واہ بھائی، یہاں تو صابن بھی عطر جیسا رکھا ہے۔ اس نے اپنے کاغذات کو سنبھالا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو حوصلہ دینے لگی۔ دیکھو ایمن، گھبرانا نہیں ہے، تمہارے پاس اس جیسی فائل نہیں تو کیا ہوا، تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے اور تم نے اتنی ساری دعائیں بھی تو مانگی ہیں اللہ سے، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور واش روم سے باہر نکل آئی۔ ویٹنگ ایریا میں پہلے سے موجود لڑکیاں آپس میں انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی جنہیں سن کر ایمن کا رہا سہا اعتماد بھی غائب ہونے لگا۔
یہ سب تو اسٹائلش ہے، مجھے کون رکھے گا یہاں؟ ایمن نے ایک کونے میں رکھی کرسی سنبھالی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ چلو ایمن، اگر نوکری نہ بھی ملی تو کم از کم ایک غریب کی دعا تو ساتھ ہے نا۔ وہ ابھی ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا نام پکارا گیا۔ مس ایمن، آپ کی باری ہے، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایمن کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس نے کاغذات کو مضبوطی سے تھاما اور اس بڑے دروازے کی طرف بھر گئی جس کے پیچھے اس کی تقدیر کا فیصلہ چھپا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کرسی پر بیٹھا شخص اس کے لیے کتنا بڑا سرپرائز ثابت ہونے والا ہے۔ وہ بس اپنی پوری ہمت جمع کر کے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ اسے بس آج اپنا آپ ثابت کرنا تھا اور اس چکا چند میں اپنی جگہ بنانی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر سے آنے والی ایک جانی پہچانی باہری آواز نے اسے مزید چونکا دیا۔ ایمن نے ہینڈل گھمایا اور اندر قدم رکھتے ہی جیسے اس کے پیر زمین میں گر گئے۔ سامنے وہی شخص تھا جس سے وہ رات حویلی میں بری طرح لڑ چکی تھی اور اسے یونانی بندر کہہ کر آئی تھی۔ اب وہ وہاں پورے رعب کے ساتھ باس کی کرسی پر برجمان تھا۔ اس کی نظریں ایمن پر پڑی تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے دیکھ کر ایمن کو لگا کہ اب اس کا یہاں سے بخیریت نکلنا مشکل ہوگا، مگر وہ اب پیچھے نہیں مڑ سکتی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر کھڑی ہو گئی اور دل ہی دل میں سوچا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو مس ایمن، یونانی بندروں کے بارے میں آپ کی تحقیق کہاں تک پہنچی؟ شامیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے سکون سے سوال کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا پین میز پر ٹک ٹک کرنے لگا۔ ایمن نے ایک لمحے کے لیے زور سے تھوک نگلا اور اپنے مردے ترے کاغذات کو میز کے ایک کونے پر ٹکاتے ہوئے بولی، سر، دراصل تحقیق تو نہیں، لیکن جتنا میں جانتی ہوں وہ علم بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ شامیر نے ایک آئی برو چکایا، اچھا تو ذرا ہمیں بھی اس نایاب علم سے فیضیاب کریں کہ یہ یونانی بندر آخر بلا کیا ہے۔ ایمن نے گلا صاف کیا اور گویا ہوئی، سر، دراصل میرے دادا کے سگے چاچا جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے سیاح تھے، وہ ایک عرصے تک یونان میں مقیم رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یونان کے ان علاقوں میں بندروں کی ایک ایسی نسل پائی جاتی تھی جو دیکھنے میں تو بالکل انسانوں جیسی لگتی تھی، مگر ان کی خصلت یہ تھی کہ وہ دوسروں کا سامان ادھر ادھر کرنے اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں ماہر تھے۔ شامیر نے پین کی ٹک ٹک روکی، اچھا تو وہ نسل اب کہاں ہے؟ کیونکہ میں تو اکثر یونان جاتا رہتا ہوں، مجھے تو ایسا کوئی نمونہ وہاں نظر نہیں آیا۔ ایمن نے افسوس بھرے لہجے میں سر ہلایا، سر، یہی تو المیہ ہے، وہ نسل اب بالکل ناپید ہو چکی ہے۔ میرے دادا بتاتے تھے کہ وہ بندر اتنے زیادہ ذہین ہو گئے تھے کہ انہوں نے خود کو انسانوں کے روپ میں ڈھال لیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں گھل مل گئے۔ شامیر نے ایک گہری سانس لی اور کرسی تھوڑی آگے کی طرف جھکائی۔ مس ایمن، آپ کو نہیں لگتا آپ کا یہ افسانہ کسی سستی فلم کی کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور آپ یہاں ایک سنجیدہ جاب کے انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ ایمن نے فوراً پینترا بدلا، سر، یہ افسانہ نہیں بلکہ تاریخ ہے، اور تاریخ ہمیشہ تلخ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں گپے مار رہی ہوں تو آپ میرے دادا کے چچا کی وہ ڈائری منگوا کر دیکھ سکتے ہیں جو اب بھی ہماری حویلی کے پرانے صندوق میں محفوظ ہے۔ شامیر نے میز پر رکھے ان مرے ترے کاغذات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ ڈائری بھی ان کاغذات کی طرح خستہ حال ہے جو آپ انٹرویو کے لیے لائی ہیں؟ ایمن نے ایک دم اپنے کاغذات کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، سر، کاغذات کی حالت پر مٹ جائیں، ان پر درج معلومات اور ان کے پیچھے چھپی محنت پر جائیں۔ میں تو انٹرویو کے لیے بہت اچھی فائل خریدنے والی تھی، مگر راستے میں ایک بہت بڑا انسانیت کا مسئلہ درپیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے وہ رقم وہاں خرچ کرنی پڑی۔ شامین نے میز سے کرسی گھمائی، اچھا، اب یہ مت کہیے گا کسی یونانی بندر کو بچانے کے لیے آپ نے وہ پیسے دے دیے؟ ایمن نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، جی نہیں سر، وہ ایک غریب رکشے والے کا مسئلہ تھا جس کی شادی کی سالگرہ تھی اور اس کے پاس اپنی بیوی کے لیے گجرے خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ ایک خاندان کی خوشی میری اس پلاسٹک کی فائل سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی اور پھر وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا، یعنی آپ کے پاس پروفیشنل پریزنٹیشن نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کہانیوں کے بلبوتے پر میر گروپ میں جگہ بنا لیں گی؟ ایمن نے سینہ تان کر جواب دیا، سر، پروفیشنلزم صرف فائلوں میں نہیں بلکہ انسان کے حاضر دماغی اور کام کرنے کے جذبے میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھیں،
میں آپ کو ثابت کر دوں گی کہ میں ان تمام برانڈڈ سوٹ پہننے والی لڑکیوں سے بہتر کام کر سکتی ہوں جو باہر بیٹھی ہیں صرف خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ شامیر نے خاموشی سے اسے چند لمحوں تک دیکھا اور پھر ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر فائل بند کر دی۔ ٹھیک ہے مس ایمن، آپ باہر جا کر انتظار کریں، میرے مینیجر آپ کو رزلٹ بتا دیں گے۔ ایمن نے کرسی چھوڑی اور مڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل دھک دھک ہو رہی تھی مگر چہرے پر وہی ضد قائم تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے ایمن، کیا کیا گپے مار آئی تو وہاں! وہ تو سچ میں تجھے پاگل سمجھ رہا ہوگا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھ گئی جہاں دوسری لڑکیاں اب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایمن نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور سوچنے لگی کہ اب اگر نوکری نہ ملی تو واپسی کا کرایہ کس سے مانگے گی، کیونکہ حاتم تائی کی بیٹی بن کر وہ اپنی آخری پونجی تو لٹا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اس عالیشان آفس کی چھت پر ڈالی اور دل ہی دل میں مسکرانے لگی کہ چاہے جو بھی ہو، شامیر کی شکل اس وقت دیکھنے والی تھی جب میں نے اسے یونانی بندروں کی تاریخ سنائی تھی۔ اسے کل والا منظر بھی یاد آنے لگا جب اس نے حویلی میں شامیر کو یونانی بندر کہہ کر پوری طرح ذلیل کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اتنی بدتمیزی کے بعد کوئی بھی شریف انسان اسے جاب نہیں دے سکتا تھا، اور شامیر تو ویسے بھی خروس تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں بھوک کے مارے چوہے باقاعدہ ریس لگا رہے تھے۔ اب اگر اس نے مجھے ذلیل کر کے نکال ہی دینا ہے تو کیوں نہ جاتے جاتے اس کے پیسوں کا کچھ نقصان کیا جائے۔ آخر میرا کرایہ اور وہ 300 روپے بھی تو اس کی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں نا۔ ایمن نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ملازم کو روکا۔ بھائی، یہاں کینٹین کس طرف ہے؟ اس ملازم نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تو ایمن کسی ملکہ کی طرح سر اٹھائے وہاں پہنچ گئی۔ کینٹین کیا تھی؟ پورا ایک عالیشان کیفیٹیریا تھا جہاں مہنگی پیسٹریوں اور تازی کافی کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایمن نے کاؤنٹر پر موجود لڑکے کو نہایت رعب سے دیکھا جو اسے کسی نئی افتاد کی طرح دیکھ رہا تھا۔ جی باجی، کیا چاہیے آپ کو؟ اس لڑکے نے حیرت سے پوچھا۔ باجی کسے کہہ رہے ہو تم؟ میں سر شاہ میر کی نئی پرسنل سیکرٹری ہوں اور سر نے مجھے بھیجا ہے کہ ان کے لیے ایک بہترین سی بلیک کافی اور میرے لیے ایک بڑا سا چاکلیٹ کیک کا پیس اور ایک کولڈ کافی تیار کرو۔ وہ لڑکا ایمن کا روپ دیکھ کر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ او آئی ایم سوری میڈم، مجھے پتا نہیں تھا، میں ابھی سب کچھ تیار کرتا ہوں۔ ایمن نے گردن اکرائی اور ایک کونے میں لگی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے تر و تازہ کیک اور ٹھنڈی کافی آ چکی تھی۔ ایمن نے پہلا نوالا منہ میں رکھا تو اسے لگا جیسے وہ جنت میں پہنچ گئی ہے۔ واہ بھائی، یونانی بندر کے پیسے سچ میں بہت میٹھے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر کافی کا ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ اسے پتا تھا کہ نوکری تو جانی ہی ہے، اس لیے وہ بغیر کسی ڈر کے ڈٹ کے کھا رہی تھی۔